میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ میں کوئی ایسا ٹاپک چوز کر کے اس کے اوپر ویڈیو بناؤں جو ٹاپک بہت ہی زیادہ ہاٹ ٹاپک ہو، کرنٹ سچویشن سے بالکل ریلیونٹ ہو۔ اور آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس ٹاپک کو میں کور کرنے جا رہا ہوں، دس از دا نیڈ آف ٹائم۔ آج میں آپ کے سامنے پیرنٹنگ، بیسیکلی ایک بچے کی تربیت کیسی ہونی چاہیے ہمارے معاشرے میں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر فلسطین میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر کشمیر میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، مگر کہیں پر بھی صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے، کہیں پر بھی کوئی محمد بن قاسم جیسا بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے، کہیں پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے، کہیں پر بھی مسلمان جو کمانڈر تھے خالد بن ولید، ان جیسے بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں جو جائے اور پوری ریاست کو فتح کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بچہ جو گلی میں کھیل رہا تھا، دھوپ ہو رہی تھی، دوپہر کا ٹائم تھا، اور وہ گلی میں اپنی عمر کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ تو اتنے میں اس کا باپ اسے آ کر کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں تمہارا مقصد نہیں پتا؟ تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم نے اسلام کو ایک ایسی جگہ پر لے کر جانا ہے جہاں پر کوئی نہیں لے کر گیا۔ تمہارا مقصد بہت بڑا ہے اور تم یہاں پر بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہو۔ وہ بچہ گھر چلے جاتا ہے، اور وہ بچہ پتہ ہے کون نکلا جب وہ بڑا ہوا؟ وہ بچہ صلاح الدین ایوبی نکلا۔ آج میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ جو چھوٹی چھوٹی اور بڑی غلطیاں آپ اپنے بچوں کی پرورش میں کر رہی ہیں، وہ آگے جا کر آپ کے لیے، اس پورے معاشرے کے لیے وبال جان بننے والی ہیں۔ اب دیکھیں، میں یہاں پر 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو بہت زیادہ سختی یعنی مار سے ان کو جو ہے نا ان کی تربیت کرتے ہیں۔ کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جو مارتے نہیں ہیں مگر اپنا روب ان کے اوپر بہت رکھتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر کے۔ اور کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، تینوں قسم کے لوگ ہیں۔ سائنٹیفکلی اگر میں بات کروں تو سائیکالوجی میں اگر ایڈلر، جو سگمنڈ فرائڈ جو فادر آف سائیکالوجی ہیں، ان کی ایک سٹوڈنٹ ہے ایلفورڈ ایڈلر، اگر آپ ان کی تھیوری پڑھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ جن بچوں کے ساتھ بہت زیادہ سختی کی جائے تو وہ آگے جا کے کیسے بچے بنتے ہیں، جن بچوں کو بہت زیادہ پیار دیا جائے تو وہ آگے جا کر کیسے بچے بنتے ہیں، جن بچوں کو مارا جائے، پیٹا جائے، پیار دیا جائے، وہ آگے جا کر کیسے بچے بنتے ہیں۔ تو یہاں پر بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے پتہ کیسے بنیں گے؟ جیسا آپ کا عمل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نیک بنے تو پھر آپ کو اس کو چھوٹی عمر میں ہی مسجد لے کر جانا ہوگا، اس کو نماز پڑھانی ہوگی، اس کی تربیت اس طرح کرنی ہوگی کہ جیسے ہی فجر کی اذان ہو، جیسے ہی ظہر کی اذان ہو، آپ کے پیر گھر کے اندر نہ رکیں، آپ بچے کو اٹھائیں اور فوراً مسجد جائیں۔ اور اس کے برعکس اگر آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر کی کنڈی بجتی ہے اور آپ بچے کو بولتے ہیں کہ بیٹا اگر کوئی آگے بولے نا کہ ابو کہاں ہے تو آپ بولنا کہ ابو گھر پر نہیں ہے، تو آپ یہاں پر بچے کی کیسی تربیت کر رہے ہیں؟ آپ کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو کیسا بنانا چاہتے ہیں۔ سائیکالوجی میں ہی ایک بہت بڑے سائیکالوجسٹ آئے ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ مجھے 1 درجن بچے دے دو نا تو میں جیسا چاہوں ان کی تربیت کر سکتا ہوں۔ میں ان کو ڈاکٹر بنا سکتا ہوں، میں ان کو سائنٹسٹ بنا سکتا ہوں، یہاں تک کہ میں انہیں چور اور ڈکیت بنا سکتا ہوں۔ یہ میرے اوپر ہے جس طرح میں ان کی ٹریننگ کرنا چاہوں۔ آپ کے اوپر ہے آپ اپنے بچوں کی کس طرح ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں۔ آج اتنے بڑے بڑے ظلم مظالم ہو رہے ہیں کہ مسلمان فلسطین میں پس رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، مگر کیوں کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہو رہا جو جا کے فتح کر لے؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ آج ماؤں کی تربیت ویسی نہیں ہو رہی ہے۔
امام احمد بن حنبل کا ایک واقعہ آپ کے سامنے سنانے جا رہا ہوں. امام احمد بن حنبل اپنے زمانے کے بہت بڑی شخصیت ہے. آج کے دور کی زبان میں بات کروں تو وہ اپنے زمانے کی ایک بہت بڑی سیلیبریٹی ہیں. لوگ دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہماری ملاقات احمد بن حنبل سے ہو جائے. رات کے 3 بج رہے ہیں, ان کے پڑھنے کا واقعہ سنا رہا ہوں. رات کے 3 بج رہے ہیں, ان کی ماں اٹھتی ہے اور ان کے لیے پانی گرم کرتی ہے. پانی گرم کر کے وہ اپنے بچے کو دیتی ہے. بچہ جو ہے منہ دھوتا ہے, اس سے فریش ہوتا ہے اور پھر وہ تربیت حاصل کرنے جاتا ہے. یہ اس دور کی مائیں ہیں جو سخت سردیوں میں اپنے بچوں کو رات کو 3 بجے گرم پانی ابال کر دے رہی ہیں کہ میرے بچے کی تربیت کرنے جا رہا ہے, وہ علم حاصل کرنے جا رہا ہے, تو وہ گرم پانی سے نہ دھو کر جائے. آج کی مائیں اپنے بچوں کو صرف موبائل دے دیتی ہیں کہ کہیں وہ ہمارے مینٹل پیس کا دشمن نہ بن جائے. آج کے والدین ماں باپ دونوں اس میں برابر کے شریک ہیں. میل حضرات ہیں وہ جانچ پڑتال نہیں کرتے سارے دن میں ان کے بچے کیا کر رہے ہیں, اور مائیں خاص طور پر اپنے بچوں سے جان چھڑانے کے لیے. کیونکہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ بچے شرارتی ہوتے ہیں اور شرارتیں ہر کسی کو پسند نہیں ہوتی ہیں, میں سمجھ سکتا ہوں. مگر اگر آپ کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے تو آپ کو یہ ذہنی ٹارچر برداشت کرنا پڑے گا. اور حضرت عمر کا ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ حضرت عمر ایک جگہ پر گئے, وہاں پر ایک چرواہا, بہت ساری بکریاں تھیں اور ایک چھوٹا بچہ ان کی نگہبانی کر رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو کہتے ہیں کہ مجھے یہ بکری خریدنی ہے, کیا دام ہے اس کے؟ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ ان کا اصل مالک ابھی یہاں پر موجود نہیں ہے, تو جب وہ آئے گا تو آپ ان سے بات کر لیجئے گا. حضرت عمر اس بچے کو کہتے ہیں کہ یار اگر مالک موجود نہیں ہے تو کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ایسا کرو بکری مجھے دے دو, مجھ سے پیسے لے لو, اور جب وہ چرواہا آئے تو اسے کہنا کہ وہ جو بکری تھی وہ بھیڑیا کھا گیا. تو وہ بچہ پتہ ہے کیا بولتا ہے؟ وہ بولتا ہے میں آپ کو بکری بھی دے دیتا ہوں, آپ سے پیسے بھی لے لیتا ہوں, اس چرواہے کو پتہ بھی نہیں لگے گا, مگر میں اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا. یہ وہ تربیت ہے جو میں آج آپ سے تقاضا کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ ان کو جب وہ برا کریں تو یہ سوچیں کہ اوپر اللہ ہے. 2 پوائنٹ آپ اپنے بچوں کو سکھا دیں کہ بیٹا آپ کا دشمن کون ہے اور آپ کا دوست کون ہے. میرے پیارے بچوں, آپ کا دشمن کھلا دشمن شیطان ہے جس سے آپ نے بچنا ہے, اور آپ کا دوست وحدہ لا شریک لہ ہے, اللہ رب العزت کی ذات. جب آپ کے بچے کو چھوٹی عمر میں دشمن اور دوست کا فرق آ جائے گا تو وہ بچہ کامیابی کی بلندیوں سے سرشار ہوگا, کامیابیاں اور کامرانیاں اس کا مقدر ہوں گی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.